موت کے تختے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر بتائی. جب نماز کی تکمیل ہو گئی لوگ تیر چلانے لگے. آخری جملے اپنی زبان سے فرمائے اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اے اللہ ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لینا اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دینا اور ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑنا. غیروں کو مسلمانوں کی دعا کا اتنا یقین تھا. ابو سفیان اس مجلس میں تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد جب اس مجلس میں تھے اور معاویہ بھی اس مجلس میں بچپن کے زمانے میں تھے. معاویہ کو زمین سے چپکانے لگے تاکہ اس بددعا کا اثر بیٹے کے اوپر نہ پڑے. زمین کی طرف مائل کر کے انہیں چھپانے لگے. اور اسی مجلس میں سعید ابن عامر بھی تھے. جب اپنے گھر گئے تو نگاہوں سے اس دعا کی وجہ سے نگاہوں سے چین اور سکون بالکل اڑ چکا تھا. راتوں کی نیند ختم ہو گئی. بستر چھوڑ کر آدھی رات میں نکلے اور جا کر کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا. موت بھی عجیب و غریب رحمت کا سبب تھی, عجیب و غریب عبادتوں کی لذت تھی. ضرورت ہے عبادتوں کا لطف لیا جائے. ہلکی پھلکی رسمی نمازوں میں زندگی الجھ گئی, ورنہ معصوم بچے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابن عمر کا انتقال ہو رہا, زار و قطار رونے لگے. ساتھیوں نے پوچھا کہ اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں اور دنیا چھوٹنے کے ڈر سے بھی نہیں رو رہا ہوں. آج کے بعد مجھے تہجد کی نماز نہیں ملے گی اور گرمی کے روزے کی لذت نہیں ملے گی, بس اسی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا پرانے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے اور لڑکیاں دلہن بن کر سسرال کو جاتی تو سب سے بہتر جو تحفہ لے کر جاتی وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن لے کر جاتی تھی اور سسرال والوں کے لیے بطور تحفے کے پیش کیا کرتی. آج ہماری لڑکیاں کیا لے کر جا رہی ہے؟ انگریزی تعلیم لے کر جا رہی ہے اور ایک عجیب و غریب سسٹم لے کر جا رہی ہے. اس لیے رشتوں کے اندر برکتیں نہیں پائی جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط رشتے ٹوٹ رہے اور اختلاف و انتشار کا ماحول گرم ہو رہا ہے. صلہ رحمی کا تصور ختم ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پرانے زمانے میں تصور نہیں پایا جاتا تھا, غیروں کے لیے لوگ جان دے دیا کرتے تھے تو اپنوں کے خلاف کہاں سے قدم اٹھائے جاتے تھے. اس لیے ضرورت ہے گھروں کے اندر بھی عبادت کا ماحول بنے, لمبی لمبی نمازوں کا ماحول بنایا جائے, اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھی جائے, نمازوں کو سیکھا جائے. پانچوں نمازوں کو تو لازم پکڑے, صف اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی بنے. ماں قبل اور ماں بعد کی سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کا عادی بنائے. اللہ اگر توفیق دے تو اپنی راتوں کو بھی نورانی بنایا جائے. رات میں تہجد کا ماحول قائم کیا جائے. گھر میں سارے لوگ تہجد میں اٹھنے والے بنے اور اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا ماحول بنائے. پرانے زمانے میں لوگ تہجد کے وقت میں سونے کو بے حد تصور کیا کرتے تھے اور آج فجر چھوڑ کر سو جانے کو بھی کسی قسم کی بے حد بھی نہیں سمجھا جا رہا. ایک نماز زندگی سے نکل جاتی تو لوگ اسلام سے نکل جایا کرتے تھے. پرانے زمانے میں عمل کی نفی وہ ایمان اور اسلام کی نفی کے مترادف تھی. آج سارے کے سارے اعمال نکل گئے, پھر بھی ہم دعویٰ کرتے چلے جا رہے کہ ہم اس زمانے کے اندر مسلمان شمار ہو رہے. آج زمانے میں دعوے کی ضرورت نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے. ایمان اور اسلام کی حقیقت کی ضرورت ہے. ایمان اور اسلام کی دعوت اور دعا کی ضرورت ہے. اس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر ایمان اور اعمال کا ماحول قائم کیا جائے. اپنے گھروں کے ماحول کو نورانی بنائے. گھر کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہو اور پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہو اور سارے کے سارے مرد مسجدوں کا ایسے آباد کرے جیسے جمعہ اور عیدین کے وقت میں مسجد آباد ہوتی ہے اور اپنی زندگیوں کو ٹھکانے لگائے. اللہ نے استعدادیں دی, اللہ نے صلاحیتیں دی, اللہ نے جان و مال کی برکتیں دی. یہ سارا نظام خدا نے کیوں چلایا؟ اس امت کے اندر خدا نے کیوں بھیجا؟ اس مقام و مرتبے پر کیوں بھیجا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے اور اس امت کو خدا نے امتوں کا سردار بنایا. ہماری زندگی میں کیا بڑی بات پائی جاتی ہے؟ ہماری عمریں بھی کم ہیں, ہماری طاقتیں بھی کم ہیں, ہماری استعدادیں بھی کمزور پائی جاتی ہے. پرانی امتوں کی طاقتیں بھی زیادہ تھی, وہ جسم کے اعتبار سے بھی اونچے تھے اور اللہ نے ان کی عمروں میں بھی برکت ڈالی تھی. 1000 سال کی عمر دی گئی تھی. اس کے باوجود اللہ نے اس امت کو سردار امت قرار دیا ہے. ساری امتوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی یہ امت. اس امت کے مقامات کیوں بڑھائے گئے؟ صرف اعمال کی وجہ سے نہیں, صرف
सिर्फ इबादतों की वजह से नहीं, रियाजतों, तकवे और तारत की वजह से नहीं, सारे आमाल में सारी दुनिया शरीक है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमेशा के इंसान सारे आमाल में शरीक है। इस उम्मत का जो इम्तियाज है, ये उम्मत जहां अपने आमाल की फिक्र करती है, वही सारी इंसानियत के आमाल की फिक्र की जाती है। अल्लाह ने हमें इसका मुकल्लफ बनाया। अपने दीन से काम नहीं चलता है। अल्लाह ने इस्तेदादों से नवाजा है, अल्लाह ने सलाहियतों से नवाजा है। ये सारी इस्तेदादों को ठिकाने लगाना है। जब से उम्मत ने दीन के काम को छोड़ दिया, हम जमाने को दीनदार कहां से बनाते, हमारी अपनी जिंदगियों से दीन निकलते चले जा रहा है। फितनों के चर्चे तो बहुत हो रहे, लेकिन फितनों को कुचलने के लिए खुदा ने नौजवानों को जो कदम अता फरमाए, वो कदम दीन की निस्बत पर नहीं उठ सक रहे। जुबान के चर्चों से काम नहीं होता है। कदम उठा कर देखे, बातिल की जड़ें उखड़ जाती है। बातिल की ताकतों को और बातिल के इरादों और अज़ाइम को दीन की निस्बतों पर जो कदम उठाए जाते, जमाने की सारी ताकतों को अल्लाह इन कदमों के नीचे कुचल कर रख देते। अल्लाह के नबी का मामूल था, हर सहाबी को दाई बनाया था, और दाई 10-20 साल के बाद नहीं बनाया था। जिस लम्हे इस्लाम कबूल करते, उसी लम्हे अल्लाह के दीन के दाई बनकर चलते। सहाबा की सीरत को संजीदगी से पढ़े। इस जमाने में उम्मत से खता हो गई कि हमने दीन को तो जरूरी समझा, लेकिन दीन की मेहनत को जरूरी नहीं समझा। नतीजे के अंदर दीन भी उखड़ गया और दीन की मेहनत भी उखड़ गई। अल्लाह ने इसमें तराजुम रखा है। अगर दीन की मेहनत खत्म हो जाती है, तो जिंदगियों से दीन भी गोया खत्म हो जाता है। अल्लाह ने ऐसा मजबूत ताल्लुक जोड़ कर रखा, इसीलिए इस उम्मत को दावत पर उठाया गया। अल्लाह के नबी के जमाने के सहाबा को देखे, जिस लम्हे वो इस्लाम में आते, इस्लाम में आने के बाद वो क्या किया करते थे, इस्लाम में आने के बाद उनकी मशगूलियतें क्या थी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के नबी से पूछने लगे, अब क्या काम करना है। अल्लाह के नबी ने वही काम बताया जो खुद अल्लाह के नबी कर रहे थे। एक के बजाय काम करने वाले 2 हो गए। शाम तक मेहनत करते रहे। 4 लोगों को नबी की खिदमत में लाकर बिठाया। नबी जी इनको कलमा पढ़ाइए। ये इस जमाने के 4 नहीं है, ये उस जमाने के 4 है जिस जमाने का एक लाख के बराबर शुमार होता है। ये उस जमाने के 4 है। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु 36 नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले, और 6 साल इस्लाम में आए। 6 साल की मुसलसल मेहनतों में सिर्फ इतनी थोड़ी तादाद इस्लाम में आई। इस वक्त में अबू बकर 4 लोगों को लाकर नबी की खिदमत में बिठा रहे, और दूसरा दिन आया, दिन भर मेहनत करते रहे, और दिन भर की मेहनत से 5 लोगों को लाकर नबी की खिदमत के अंदर पेश कर दिया। इस जमाने में दीन की मेहनत जिंदगियों से क्यों रुखसत हो गई? क्या हीले और बहाने मिल गए? क्या दलाइल खुरच कर निकाल लिए गए? उस जमाने में इस्लाम जिस सेकंड में कबूल किया, उसी जमाने से मेहनत शुरू हो रही थी, उसी लम्हे मेहनत कबूल हो रही थी, उसी लम्हे जैसे वो नमाजी थे, उसी सेकंड के अंदर वो नमाज से कायम करने के मुकल्लफ थे। जैसे वो दीन पर अमल के मुकल्लफ थे, उसी लम्हे में इस दीन को कायम करने और इस दीन की इशाअत के भी वो मुकल्लफ थे। अल्लाह के नबी की बहन तशरीफ आई, अल्लाह के नबी के तज़किरे सुनी, नबी की खिदमत में आकर कलमा पढ़ा। 2-4 दिन नबी की खिदमत में गुजारी। उसके बाद नबी ने पूछा, अगर चाहे तो तुम्हारे लिए खैमा लगा दे और यहीं पर तुम क़याम कर लो। बहन नबी से फरमाने लगी, अल्लाह के नबी, आपको छोड़कर दुनिया में कौन जा सकता है, लेकिन मुझे अपनी सहेलियों का फिक्र सता रहा है। मैं अपनी कौम को दीन की दावत देना चाहती हूँ। इतना शऊर बहन को कहाँ से मिला, इतनी फिक्र औरत को कहाँ से मिली, इतनी जिम्मेदारी का एहसास उनकी जिंदगियों में कहाँ से आया है। ये उम्मत से खता हो गई है। उस जमाने के अंदर जैसे दीनदार बनाया था, दीन का मुआविन और मददगार भी बनाया था। अल्लाह के नबी ने रोते हुए बहन को रुखसत किया और रोते हुए अपने भाई को छोड़कर रुखसती का सफर तय किया। अपने इलाके में पहुंची और औरतों के अंदर मेहनत करने लगी। सबको बहनों ने इनकी मेहनत से इस्लाम कबूल किया है। तो बेल बिन अम्र दोसी जब मक्कतुल मुकर्रमा तवाफ करने के लिए और उम्रे की नजर मान कर रखी थी, उम्रा करने के लिए जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, उम्रे के इरादे से आए, कुफारे मक्का उन्हें डराने लगे कि यहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नए दीन की दावत दे रहे, आप उनसे मुलाकात न करें। डर इतना तबीयत में बैठ गया था, अपने कानों के अंदर रुई ठोस ली ताकि गैर महसूस तरीके से नबी की बात कान में ना पड़ने पाए। नबी को देखना नहीं चाहते थे, नबी की बात सुनना नहीं चाहते थे, नबी की मजलिस में शिरकत नहीं करना चाहते थे, नबी के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। लेकिन भूल गए थे ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी की दीन
دین کی محنت چل رہی ہے، جس جگہ پر دین کی محنت ہوتی ہے اللہ وہاں کے مزاجوں کو بدل دیتے، وہاں کی فضاؤں کو بدل دیتے، وہاں کی ہواؤں کو بدل دیتے۔ ہمیں سردی گرمی کے اثر کا پتہ ہے، لیکن ہدایت کی نورانیت کا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے یہ لذتیں اٹھائی نہیں، یہ لذتوں کی نورانیتیں دیکھی نہیں۔ ہم نے ساری لذتیں اور ساری نورانیتیں مکے اور مدینے کے لیے اٹھا کر رکھ دی۔ جب مکہ جا کر آتے تو یہ کہتے بڑا نورانی ماحول ہمیں وہاں پر نظر آیا، تم اگر اپنے بازار میں محنت کر لو وہ نورانی ماحول بازار میں منتقل ہو جائے گا، اگر تم جنگل میں محنت کر لو وہ نورانی ماحول جنگل میں منتقل ہو جائے گا۔ جہاں دین کی محنت چلتی ہے وہاں کے ماحول کو خدا بدل دیتے ہیں۔ تو فیل بن عمرو دوسی طواف کر رہے، طواف کرتے کرتے نبی کا کلام کان میں پڑنے لگا، دل میں اللہ نے خیال ڈالا، اپنے کانوں سے وہ روئی نکال کر زمین پر پھینک دی، قدم نبی کی طرف اٹھتے چلے گئے، نبی حتیم کے بازو بیٹھے ہوئے، وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر جانے لگے یہ بھی نبی کے پیچھے اٹھ کر چلنے لگے، نبی کے گھر پہنچے اور نبی کے دروازے پر دستک کی، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آخر آپ کس چیز کی دعوت دیتے؟ اللہ کے نبی نے 2-3 آیتیں قرآن کی پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت کو قبول کیا، کلمہ پڑھ کر اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے یہ ایک مستقل سوال ہے، اس کا جواب حدیث کی کتابوں میں اور صحابہ کی سیرت میں بھرا ہوا ہے۔ صحابہ اسلام قبول کر کے اللہ کے دین کے داعی بن کر سفر کرتے تھے اور جس لمحے اسلام میں آتے اسی لمحے قدم اٹھاتے تھے اور اسی لمحے ملکوں کی فکر کے اندر نکل جایا کرتے، اسی وقت اپنے سفر کا ارادہ بدلا، لمبے قیام کے ارادے سے آئے تھے، اپنے سفر کو مختصر کر لیا اور کفار مکہ سے جا کر کہہ دیا میں اپنے سفر کو مختصر کر کے واپس جا رہا ہوں۔ اپنے علاقے کو پہنچے، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ دعا فرما دیں، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نشانی عطا کر دینا۔ اپنے پہاڑ سے جب زمین پر اترنے لگے اللہ پاک نے نورانی چہرے کے اوپر ایک نور ظاہر کر دیا، اللہ سے دعا مانگی اے اللہ اس نور کو کہیں اور ظاہر کر دے، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ نئے دین کی وجہ سے چہرہ مست ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے اس نور کو آسمان کے اندر ظاہر کر دیا، ایسے پہاڑ سے اتر رہے تھے جیسے قندیل لے کر زمین پر اترا جاتا ہے۔ جب پہاڑ سے اترے تو سب سے پہلی ملاقات والد سے ہوئی، والد سے ملنے سے پہلے کہا ابا جان ذرا دور ہٹ جائیے، اب آپ کا میرا تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ پردے نہیں ڈالے، چھپا چھپا کر نہیں رکھا، دین کو پردے کے اندر نہیں ڈالا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے۔ والد نے پوچھا کہ بیٹے آخر کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو جب وہ دین کی والد نے تحقیق کی، والد نے کہا بیٹے مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ والد اسلام میں داخل ہو گئے، بیوی آئی تو یہی جملے فرمائے، بیوی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ خیبر کے موقع پر نبی کی خدمت میں پہنچے، 80 خاندانوں کا لے کر نبی کی خدمت میں پہنچے تھے۔ خدا نے اسلام کے اندر تاثیر رکھی ہے، لیکن اس زمانے میں امت سے خطا ہو گئی، ہم نے دین کو تو ضروری سمجھا لیکن دین کی محنت کو ضروری نہیں سمجھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دین کی محنت جب زندگیوں سے نکل گئی تو دین بھی گویا زندگیوں سے نکل رہا۔ ہم زمانے کو کیا بنا سکتے؟ ہماری اپنی پیٹ کی اولاد مرتد ہوتے جا رہی ہے، صبح شام ارتداد کے واقعات سننے کو مل رہے، مسلمان اسلام چھوڑ دے اس کا تصور کہاں پایا جاتا تھا، اس کا خیال سننے کو نہیں ملتا تھا اور دماغ پر چلنے والی بات نہیں تھی، لیکن یہ سارے واقعات حقیقت بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محنت چھوڑ دیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 7 جملوں میں یہ فرمایا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال خطب اعظم کے ساتھ دی گئی۔ خطب اعظم شامیانے کی 20 کی لکڑی کو کہا جاتا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو سارا شامیانہ زمین پر آ جاتا ہے، اگر دین کی محنت کو دین سے نکال دیا جائے تو سارے دین کی عمارت بھی زمین پر گر جاتی ہے۔ ہم نے دین کی محنت کو نکال دیا تو دین بھی زندگیوں سے نکل گیا، سنتیں بھی نکل گئی اور عبادتیں بھی زندگیوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رسمی دین کے ساتھ گویا زندگی کا نظام اس زمانے کے اندر چلتے جا رہا ہے۔ صحابہ دنیا میں غالب آئے، صحابہ دنیا میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے کامیاب ہونے کی وجہ کیا نقل کی گئی؟ آخر ان کے اندر کیا طاقت تھی، کیا صفات تھی جس کی وجہ سے خدا نے انہیں غلبہ عطا فرمایا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ان کی کامیابی کی وجوہات میں بنیادی وجہ ان کی محنت کو نقل
फरमाया, उनकी कुर्बानियों का जिक्र फरमाया कि उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ने उन्हें ज़माने के अंदर गलबा अता फरमाया। हिम्स की तरफ एक जमात को रवाना किया गया था। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उस जमात को लेकर वहां पर चले, छोटी सी जमात को लेकर पहुंचे और लाखों के लोग मुकाबले के लिए सामने उतर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को गलबा दिया। रूमियों को जब शिकस्त मिली, रूमियों के जो सरदार थे हिरकल, उनके पास जब वो रूमी लश्कर पहुंचा तो हिरकल ने अपनी जमात के सरदार से पूछा, ऐसी क्या वजह बन गई कि तुम मगलूब हो गए और मुसलमान तुम पर गालिब आ गए? क्या वो ज्यादा थे, तुम थोड़े थे? तो सरदार जमात ने कहा, नहीं, हम उनसे कई गुना ज्यादा थे। फिर क्या वजह बन गई कि तुम कमजोर हो गए और वो लोग तुम पर गालिब आ गए? तो जवाब में रूमियों के सरदार, काफिर सरदार ने मुसलमानों के बारे में बतलाया, मिन नजलिन अन्नल कौम यक़ूमून अल-लैल व यसूमून अन-नहार व यूफून बिल अहद व यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व ला यज़लिमून अहदन व यतनासिफून बैनहुम। हम इसलिए कमजोर हो गए, नाकाम हो गए, हमारा मुकाबला एक ऐसी जमात से हो गया जो रात पूरी मुसल्ले पर गुजारा करते थे और दिन अल्लाह की मेहनत में गुजारा करते थे, आपस में इंसाफ करने वाले, कोई किसी पर जुल्म नहीं किया करते थे। ये सहाबा इकराम की सिफत नकल फरमाई और अपनी जमात का तज़किरा करते हुए फरमाया, मिन अजलिन इन्ना नशरबुल खुमूर व नरकबुल हराम व नज़िम व नज़लिम व नअमन बिसखतिल्लाह व नन्हा अम्मा यरज़ल्लाह। हम जमाने में इसलिए नाकाम और कमजोर हो गए क्योंकि हम शराब पिया करते थे, एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे और इंसाफ और बराबरी का क़याम हमें नहीं पाया जाता। मुसलमानों को जो गलबा मिला, मुसलमानों को जो बुलंदी मिली, मुसलमानों को जो फुतूहात मिली, वो दीन की मेहनतों की बरकतों से मिली है। इस जमाने में भी अगर